مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، خدا باپ کی تعریف کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا خداوند بھلا خداوند ہے، وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ اس نے وعدہ کیا ہے وہ نہ ہمیں چھوڑے گا اور نہ کبھی ہم سے دستبردار ہوگا۔ پریز دی لارڈ۔ ہم خداوند اپنے خدا کا شکر کرتے ہیں، ہم اپنے خدا باپ کی تعریف کرتے ہیں۔ خداوند ہمارا خدا جو اس کے منتظر ہیں انہیں کبھی شرمندہ نہیں ہونے دیتا، جو اس سے مانگتے ہیں وہ کبھی ان سے دور نہیں رہتا۔ بس ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنی بدی سے توبہ کر خداوند سے دعا کرنی ہے۔ شاید اس میں لکھا ہے شاید تیرے دل کی اس خیال کی معافی ہو۔ جو ہم گناہ کرتے ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں اور ہم توبہ کرتے ہیں، ہماری صرف آس امید خدا پر ہے۔ کلام مقدس میں لکھا کہ شاید وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے۔ ہمارا کام ہے مانگنا، اور ہمارے زندہ خدا کا کام ہے ہمیں بخشنا۔ ہمیں صرف خدا کی حضوری میں رہنا اور اس سے مانگنا ہے۔ یسوع نام میں قدرت، قوت، طاقت پائی جاتی، اسی نام سے جو ہمیں نام بخشا گیا، بس ہمیں مانگنا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اور آج کے زندہ کلام کے لیے ہم شکر کرتے ہیں جو متی اس کا 16واں باب اس کی 24 آیات میں یوں لکھا ہے، اس وقت یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی کا انکار کرے اور اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے۔ پاک کلام پر جان پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا باپ کی تعریف ہو۔ اگر ہم متی کے 16:23 میں دیکھیں، پھر اس نے پترس سے کہا کہ اے شیطان میرے سامنے سے دور ہو، تو میرے لیے ٹھوکر کا باعث ہے، کیونکہ تو خدا کی باتوں کا نہیں بلکہ آدمیوں کی باتوں کا خیال رکھتا ہے۔ ہم اس سے یہی سیکھتے ہیں کہ شیطان جو ہوتا ہے وہ کہیں سے بھی آ جاتا ہے، وہ کہیں سے بھی بولتا ہے۔ اب دیکھیں خداوند جب پترس سے اپنی بادشاہی کا بتا رہے تھے کہ یہ ہونے والا ہے، آگاہ کر رہے تھے، تو پترس نے کہا کہ نہیں خدا باپ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے خدا نے کہا کہ تو خدا کی باتوں کا نہیں بلکہ آدمیوں کی باتوں کا خیال کر رہا ہے۔ تو ہمیں کلام مقدس میں یہی ہے کہ ہمیں صرف کلام پر توجہ کرنی ہے، ہم نے لوگوں پر نہیں توجہ کرنی کہ لوگ کیا کہیں گے۔ خدا کہتا ہے نہ تو دائیں دیکھ اور نہ تو بائیں دیکھ، تیری نظریں کس پر ہونی چاہیے؟ صرف مجھ پر ہونی چاہیے۔ شیطان کا لفظی مطلب کیا ہے؟ مخالف کرنا، وہ مخالفت کرتا ہے، وہ ہمیں اس راہ سے ہٹا دیتا ہے، جس کا مطلب ہے الزام لگانے والا۔ وہ بدروحوں یا شیطان کا سردار ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ وہ کس طرح سے بولتا ہے، جس طرح بھی ہم نے دیکھا کہ وہ پترس کے ساتھ کے ذریعے بولا خدا سے، اور خدا نے اسے ڈانٹا۔ اسی طرح ہمیں بھی کیا کرنا ہے؟ ہمیں خدا کے کلام پہ چلنا ہے۔ ہمیں کسی کی بات کو نہیں سننا کہ کون کیا کہہ رہا ہے، ہماری صرف خدا کی مرضی کو پورا کرنا ہے اپنی زندگی میں۔ اگر ہم نے خدا کے پاک کلام کے مطابق چلنا ہے، خدا کے حکموں کے مطابق چلنا ہے، جس طرح متی 10 باب اس کی 38-39 میں کہ جو کوئی اپنی صلیب نہ اٹھائے اور میرے پیچھے نہ چلے وہ میرے لائق نہیں، اور جو کوئی اپنی جان بچاتا ہے وہ اسے کھوئے گا، اور جو کوئی میری خاطر اپنی جان کھوتا ہے وہ اسے بچاتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اس میں ہمیں صاف بتایا گیا ہے کہ ہم نے خدا کی اس صلیب کو جو خداوند نے ہمارے لیے اٹھائی ہے اس کے پیچھے چلنا ہے۔ ان دکھوں کو، ان مصیبتوں کو چاہے کیسے بھی ہوں، ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنی روز کی صلیب، جو دکھ ہوتے ہیں، جو تکلیفیں ہوتی ہیں، جو ہمیں برداشت کرنی ہے اور خدا کے قدموں پہ چلنا۔ اگر خدا کہتا ہے کہ کوئی میری خاطر اپنی جان کھوئے گا تو وہ بچائے گا، وہ کیا کرے گا؟ ابدی زندگی پائے گا۔ اور ہمیں صرف خدا کے پاک روح کے مطابق چلنا ہے۔ آزمائشیں ضرور آتی ہیں، ہمیں ان دکھوں سے، ان تکلیفوں سے نہیں گھبرانا۔ ہم دیکھیں یسوع کے، اگر ہم دیکھیں کلام مقدس میں، اس وقت روح یسوع کو جنگل میں لے گیا تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے، اور وہ 40 دن اور 40 راتیں فاقہ کر کے آخر کو اسے جب بھوک لگی تو شیطان نے کہا یسوع کو آزمانے کے لیے کہ اس روٹی کو کیا کرے، اس پتھر کو کیا کہے کہ روٹی بن جائے۔
لیکن خداوند نے کیا کہا کہ انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہیں رہے گا۔ اگر ہم دیکھیں کہ دنیا میں ہم سب محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں صرف اس لیے کہ ہم اپنے گھر کو پال سکیں، ہم روٹی کھا سکیں، سیر ہو سکے، لیکن خدا نے کہا ہے کہ انسان صرف روٹی سے جیتا نہیں رہے گا بلکہ ہر بات سے جو خدا کے منہ سے نکلی ہے۔ پریز دی لارڈ۔ ہمیں صرف ایمان رکھنا ہے، ہمیں خدا پر توکل کرنا ہے، جس نے کہا کہ میں تجھے روز کی روٹی دیتا ہوں تو وہ دے گا۔ اگر ہم دیکھیں فریسیوں اور فرقیوں جو بدروہوں کے سردار کی مدد سے بدروہوں کو نکالتے تھے، لیکن میرا اور آپ کا خدا کے کلام کی قدرت کو لیتا تھا اور اس کلام کے مطابق بدروہوں کو نکالتے تھے۔ پریز دی لارڈ۔ اگر جو کوئی خدا کہتا ہے کہ اپنی صلیب اٹھا کے میرے پیچھے نہیں چلے گا، وہ میرا شاگرد نہیں۔ جو میرے حکموں کو نہیں مانے گا، جو میری مرضی پہ نہیں چلے گا، اور وہ یہ نہیں جانتا کہ میں نے اتنا بڑا کفارہ کس کے لیے دیا، ہم سب کے لیے۔ خدا نے اپنا قیمتی خون بہا کر ہم سب کو بچایا ہے، اور ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کفارے کو لینا ہے، ہمیں اس کو ترک نہیں کرنا۔ اسی طرح ہم دیکھیں کہ یسوع نے کہا پس اسی طرح تم میں سے جو کوئی اپنا سب کچھ ترک نہ کرے وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ خدا کہتا ہے کہ آسمان، جس طرح خدا کے شاگردوں نے پوچھا کہ ہم کیا کریں، کہ اگر ہم تیرے پیچھے چلتے ہیں تو ہمیں کیا ملے گا؟ خدا نے کہا 100 گنا میں تمہیں دوں گا۔ خدا نے وعدہ کیا کہ میں دوں گا، سب کچھ دوں گا۔ خدا کی بادشاہی کو ڈھونڈ لو، میرے پیچھے آ جاؤ اور میرے راستوں پہ چلو جو خدا نے اپنے پاک لہو سے سینچ کر مجھے اور آپ کو دکھایا۔ ہم نے صرف اس راستے پہ چلنا ہے، اور جب ہم اس راستے پہ چلیں گے تو خدا نے کہا میں 100 گنا دوں گا، اور پھر خدا نے کہا کہ آسمان کی بادشاہی دوں گا، مطلب ابدی زندگی دے گا۔ ہمیں گھبرانا نہیں۔ ہم نے جس طرح متی کی انجیل میں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہم اچھے نمک ہیں۔ اگر نمک کا مزہ جاتا رہتا ہے تو وہ چیزیں کیا کرتی ہیں؟ بے ذائقہ ہو جاتی ہیں اور اسے پھینک دیا جاتا ہے اور زمین پہ روندا جاتا ہے۔ لیکن جب ہم خدا کے کلام کو سنتے ہیں، جب ہم خدا کی مرضی پر چلتے ہیں تو خدا کا زندہ کلام میری اور آپ کی زندگی میں کام کرتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ آج کا حاصل کلام ہمارے لیے یہی ہے کہ ہمیں اپنی صلیب اٹھانا ہے، اپنی صلیب دکھوں سے نہیں گھبرانا، ہمیں پریشان نہیں ہونا، بلکہ ہمیں کامیابی کے ساتھ اس راستے پہ چلنا ہے۔ آپ کے لاکھوں وارث ہوں گے، باپ کے بغیر آپ لاوارث ہیں۔ کوئی نہیں بغیر کے باپ کی مرضی سے دنیا میں آیا، سب خدا کی پاک مرضی سے ہوا ہے، سب کچھ خدا کے حکم کے مطابق ہوا ہے۔ ہم نے صرف کیا کرنا ہے؟ اپنی بدی سے کیا کرنا ہے؟ توبہ کرنی ہے اور خدا سے دعا کرنی ہے تاکہ خدا ہم پر رحم کرے۔ ہم کامیاب کتنے ہو جائیں، بہت کچھ ہے ہمارے پاس، یہ میرا اور آپ کا فخر نہیں بلکہ یہ ہمارا خداوند ہمارا فخر ہے، وہ ہمیں سب کچھ دیتا ہے۔ خدا کے پاک حکموں میں یہی لکھا ہے، خدا کا کلام یہی کہتا ہے کہ ہمیں جو کچھ بھی ملتا ہے وہ صرف اس کی مرضی سے ملتا ہے، اور جو کوئی اپنی صلیب نہ اٹھائے وہ میرے پیچھے نہ چلے، وہ میرے لائق نہیں۔ ہمیں اس لائق بننے کے لیے خدا کے کلام کو لینا ہے، خدا کی پاک حکمت کو لینا ہے، تاکہ خدا کا زندہ کلام میری اور آپ کی زندگی میں کام کرے، اور صرف ان قدموں پہ چلنا ہے جس طرح خداوند یسوع چلے، اور انہوں نے ہمیں آزاد کیا۔ آج میں اور آپ آزاد ہیں۔ آج ہم نے آزادی کے ساتھ اس حکم کو لینا اور اس حکم کے مطابق خدا کے پاک کلام کے مطابق چلنا ہے، تاکہ خدا کا جلال جو سمندر کے پانی سے بھرا ہوا ہے، اسی طرح زمین جو خدا کے لوگ ہیں اس کے جلال سے بھرے رہیں گے جب اس کے پاک حکموں پر چلیں گے۔ پریز دی لارڈ۔ آئیں ہم اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ خدا سب کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرے، جس مقصد کے لیے ہم سب کو دنیا میں بھیجا گیا ہے، خدا کا وہ پاک مقصد ہم سب کی زندگی میں پورا ہو، اور ہم اپنی مشکلوں سے، ہم اپنی تکلیفوں سے کبھی نہ گھبرائیں، بلکہ خدا کے کلام کو، خدا کی قدرت کو، خدا کی طاقت کو اپنے اندر رکھیں، کیونکہ میرا اور آپ کا خدا ہمارا زور ہے، وہ ہماری طاقت
भरता है, वो हमें कुव्वत से और वो हमें ताकत से भरता है। खुदा बाप हम सब के लिए आपके कलाम की कुदरत को, कुव्वत को मांग लेती हूँ। खुदा बाप सबको बरकत दे, तमाम घरों के खित्ते भरे रहें जिंदा खुदावन, कभी किसी की कोई कमी ना हो। जो आज हॉस्पिटल या घरों में बीमार हैं खुदा बाप, उन सब के लिए आपके फजल को, आपके रहम को, आपके तरस को मांगते हैं। खुदा बाप सबको शिफा दे यीशु नाम से। यीशु नाम में कुदरत, कुव्वत, ताकत पाई जाती है। बाप जी हमने उसी नाम से आपसे मांगा और पाया है। आमीन आमीन। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर हम सब के साथ साथ रहेगी और हम हमेशा अपने खुदावन खुदा के घर में सुकूनत करेंगे। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।